ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. فضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد بالرسول المصدق بالمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين سيدنا وسيد الثقلين ضد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مل کے درود کریں آواز. حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو تاریکی شب میں پیڑوں پہ سونے والے پرندوں کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتا. حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو جو ہمیں سلام کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے نظر آئیں. یہ اس اللہ کی کریمی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہ عطا پہ عطا کیے جا رہے ہیں. جو فرشتے شام کو ہمارے گناہ لے کے اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، صبح انہیں فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے کا رزق لے کے جاؤ. فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ یہ تو بڑا گناہگار ہے. آواز آتی ہے یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں خدا ہونا بھی بھول جاؤں؟ جتنا آپ سنیں گے میں اتنا ہی آپ کی سماعت کی نظر کچھ ہدیے کر دوں گا. بھائی نے حکم کیا اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہو گیا. اور ابھی سیدھا میں چکوال سے ہی آ رہا ہوں. سفر طویل تھا لیکن حاضری بھی ضروری تھی. تو میں بغیر کسی توقف کے جملہ یہ کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے یہ جو کھوپڑی ہے نا اس کا کمال تبھی ہے جب اس میں عقل ہو. توجہ ہے. اگر اس کھوپڑی میں عقل نہ ہو تو پھر یہ کھوپڑی کسی کام کی نہیں. سر بھینس کا بڑا ہوتا ہے لیکن جھکتا بندے کا سر ہی ہے. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. اگر میرا میسیج پہنچ گیا تو بات کمپلیٹ ہو جائے گی، ورنہ وہ خطیب ہی کیا جو چہرہ شناس نہ ہو. جہاں نعرہ چاہوں گا لگوا لوں گا. اور خدا کی قسم مجھے اس خیرات پہ ناز ہے جو میں کربلا سے ہر سال لے کے آتا ہوں. طالب علم ہوں، علامہ ہوں نہیں، علامہ نہیں. توجہ چاہتا ہوں. کھوپڑی کا کمال تبھی ہے جب عقل ہو، اور عقل تبھی کمال پہ پہنچتی ہے جب علم ہو، اور علم کو تبھی کمال ملتا ہے جب دامن حیدر کا ہو. کبھی انہی دو چار باتیں بھی سماعت کر لیا کریں اگر وقت ملے تو بڑی اچھی بات ہے. توجہ ہے. ہاں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ علم کی وجہ سے. آج انسان جو مریخ پہ ڈیرے ڈال رہا ہے وہ علم کے صدقے میں ڈال رہا ہے. آج جو نیل آرمسٹرانگ کی شکل میں انسان چاند پہ قدم رکھ رہا ہے تو یہ علم کے بلبوتے ہیں. تو کمال علم کا ہے.
دو باتیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے سن لیا تو لطف آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک مرد میں شرط ہے اور ایک عورت میں شرط ہے۔ وہ مرد میں نہ ہو تو مرد مرد نہیں، علی والا نہیں، اگر عورت میں نہ ہو تو وہ بھی علی والی نہیں ہے۔ وہ مرد مرد نہیں جس میں غیرت نہ ہو۔ گھنٹے کی تقریر کو ایک جملے میں حل کر دیا۔ وہ مرد مرد نہیں جس میں غیرت نہ ہو، وہ عورت عورت نہیں جس میں حیا نہ ہو۔ سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، وہاں آپ چپ کر جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ، وہ مرد مرد نہیں جس میں غیرت نہ ہو، اور وہ عورت عورت نہیں جس میں حیا نہ ہو۔ پوری زندگی میری صرف ہوئی اس جملے کو حاصل کرتے کرتے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، کسی بھی نسل، کسی بھی نسب، کسی بھی شجرے کی امینہ ماں ہے۔ ماں امانت کرے گی تو نسل حلال ہو۔ درس ہے سبھی کے لیے، ماں امانت کرے گی تو نسل حلال ہوگی، اگر ماں خیانت کرے تو نسل حرام ہوگی، لیکن امانت وہی کرے گی جس میں حیا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، امانت وہی کرے گی جس میں حیا ہوگا۔ تو پھر یاد رکھ، اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی تلاش نہ کر، آنے والی نسل کے لیے اچھی ماں تلاش کر۔ جتنی ماں اچھی ہوگی اتنی اولاد اچھی ہوگی۔ یاد رکھ، جب ماں میسونہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، جب ماں فاطمہ ہو تو پھر بیٹا حسین ہوتا ہے۔ نعرہ لگانے کی بڑی بات نہیں، اور میں ایک بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، قبولہ والوں، قابل یقبل قبلا فهو قابل، اور یہ قبولہ قبول سے نکلا ہے، قبولہ قبول سے نکلا ہے۔ جس نے قبول کیا اسی کو قبولہ ملا، اور اسی قبولے کو شریعت کی زبان میں جنت کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ علی قبول ہو۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اسی کو اگلی دنیا ملے گی جسے علی ملا ہے۔ آپ کے کیا کہیں تو یاد رکھیے میرے قبلہ، کمال ماں کا ہے۔ اور میں ایک جملہ سامعین کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، بچے میں دو چیزیں ہمیشہ پرورش کرتی ہیں، دو چیزیں، ان میں ایک میں نقص آ جائے، نسل نقص دار ہو جائے۔ ایک باپ کا خون، ایک ماں کا دودھ۔ یا جو بڑے ماشاءاللہ سیانے بندے بیٹھے ہیں، ایک ہے باپ کا خون اور ایک ماں کا دودھ، یہ دونوں اثر کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اثر نہ کرتے تو علی خیبر میں ماں کے نام سے کبھی یہ تعارف نہ کرواتے کہ الذی سمت بأمی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ سننے کا موڈ ہے تو میں سنائے دیتا ہوں، ماں شریف ہو تو میدان میں تعارف ماں کے نام سے کروانا بھی فخر بن جاتا ہے۔
تو پھر معصوم پکار کے کہتے ہیں یا ابن الطلقہ، اے آزاد زادی کے بیٹے، تو کجا زہرا کا نال کجا. اللہ صلی اللہ علیہ. اب میری گلنا چلیے نہیں لگ رہی. اور پھر توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی جہاں جہاں تشریف فرما ہے، کسی بھی انسان کو انسان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ غور فرمائیے، انسان کو انسان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ یاد رکھنا، انسانیت ایک قیمتی خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کریں. اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کریں. اور انسان ہر گھر پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کسی کسی گھر پیدا ہوتی ہے. نہیں لفظ کہنے لگا ہو قبولہ والوں رات بستر پہ بیداد دو گے. انسانیت کا تعلق ضمیر سے ہے اور ضمیر کا تعلق حسین سے ہے. انسانیت اسی گھر میں ہوتی ہے جس میں حسین ہوتا ہے. جب ہماری مائیں ہمارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ہم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا، وہ ایک ہی نعرہ لگاتی ہیں یا علی یا حسین. ہم نے گود مادر سے سیکھا. توجہ ہے؟ نہیں یار میں اگلا جملہ ہدیہ کے دیتا ہوں. تاریخ میں نے جب پڑھی بطور طالب علم تو رشک آیا مجھے ان بچوں پہ جن بچوں کی ماؤں نے ان کو یا حسین کہہ کے دودھ پلایا تھا، یا علی کہہ کے دودھ پلایا تھا. متوکل بادشاہ کا زمانہ ہے، بادشاہ نے اعلان کیا جو ماں بیٹا دے وہ حسین کی سواری پہ جاتی ہے، وہ ماں کی وہ حسین کی سواری پہ آ جائے. یہ اعلان بچہ سن رہا تھا گلی میں، گھر آیا، ماں باجی میرے لال جنت سستی ہو گئی. واہ واہ واہ، یا کیا عقیدت ہے آپ کی. اماں جنت سستی ہو گئی. کہا میرے لال وہ کیسے؟ کہا وہ اعلان کر رہا تھا بیٹا دو سواری کرو، میں ہوں نا. واہ واہ سبحان اللہ. اماں میں ہوں مجھے دو سواری کرو. قبلہ بڑی خاص توجہ چاہوں گا. فوراً ماں نے بچے کو پکارا کہ بیٹا مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مرنے سے ڈر نہیں لگتا. کہا اماں مرنے سے تو وہ ڈرے جس کے پاس حسین نہ ہو. معراج ہو گئی ہے خدا کا قسم. اماں مرنے سے تو وہ ڈرے جس کے پاس حسین نہ ہو. اماں تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ یہ مرنا نہیں، یہ تو جینا ہے. جس مرنے میں حسین ملے وہ مرنا نہیں، وہی جینا ہے. کیا ہے آؤ خدا شکایت کی بات سے اور ہے مل کے ضرور پڑھیے بابا جی. بسم اللہ اور ہے. میرے سننے والے آ گئے، ان کے ہاں تو اکثر میں پڑھا چکا ہوں. قبلہ آ گئے تو توجہ ہے قبلہ. گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ بھائی کیا کمال کی بات ہے، سنیے گا. اچھا بیٹا نہیں اماں ملاقات مولا جو کرنی ہے پہلے غسل کرواؤ، نیا لباس پہناؤ. غسل کیا، نیا لباس پہنا، توجہ لے کے چل پڑی. بارڈر پہ فوجی کھڑے ہوئے. کہا بی بی پتہ ہے سواری کی قیمت؟ بیٹا ہے. بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں نا. کہا مرنے کو تیار ہے؟ کہا بالکل تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے آ گیا. گردن جھکائی. فوجیوں نے پکار کے پوچھا یہ گردن جھکا کے کھڑا ہے اتنے اطمینان کے ساتھ، کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں عشق کا معراج گردن کٹانے سے ملتا ہے. واہ واہ بھائی سبحان
اس نے تلوار میں سر قلم ہو گیا. ماں چلی ذریعے حسین کو پکڑا. دعا ہے اللہ ہر بندے کو کربلا لے کے جائے. ذریعے حسین کو پکڑ کے کہا مولا بڑا سستا سودا ہو گیا, بیٹا دیا مولا مل گیا. واہ واہ بھائی سبحان یا سبحان. لفظوں میں زور ہونا چاہیے, یہ ضروری نہیں کہ زور ہی لگایا جائے. بیٹا دیا مولا مل گیا. بھائی جان توجہ چاہوں گا, چونکہ آپ کی گود میں بچہ ہے تو میں اس لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. حسین کا صدقہ اللہ زندگی کرے. اچھا مولا مل گیا, مولا کتنا پیارا سودا ہوا ہے. ابھی یہی بات کر رہی تھی, بچے نے دامن کو پکڑا, اماں آ گیا ہوں. اللہ اکبر. کہا بیٹا 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 میں نے تو دے دیا, تو کیسے آیا؟ کہا اماں حسین کسی کا ادھار رکھتے ہی نہیں. واہ 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 بھائی سبحان اللہ. کیا کہنے, اماں حسین کسی کا ادھار رکھتے ہی نہیں. ادھر گردن کٹی, آپ چلی, پیچھے سے ایک نوجوان آیا, چہرے پہ نقاب ہے. وہ نہیں دیکھ رہے تھے, میں دیکھ رہا. یار بڑے باریک لفظ ہیں جو معرفت سننے کے آدمی ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. اما اس نے میرے سر کو اٹھایا, گردن سے لگایا اور کہنے لگا اٹھو, حسین کی محبت میں سر کٹانے والا مرتا نہیں ہے. اللہ اکبر. توجہ. اما ادھر میری روح کو لے کے اسرائیل چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا تو عاطف غیبی سے آواز آئی, اس کی روح کو واپس کر دو, تمہیں پتا نہیں اس کی زندگی کا ضامن اب حسین ہو گیا. سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے, جنت دعا ماحول ہو گیا ہے. اس کی زندگی کا ضامن اب حسین ہو گیا ہے. تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے, کون ہے حسین؟ حسین دادا ہے, حسین راجا ہے, حسین سکندر ہے, حسین اہل وفا کی بستی ہے, حسین آئین حق پرستی ہے, حسین تصویر انبیاء ہے, حسین شاہ انما ہے, حسین مفہوم حل عطا ہے. عرش جس کے نام کی سیرگاہ ہے, فرش پہ جس کی کربلا ہے, زمانہ پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ حسین کیا ہے. جملہ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں جو خصوصی سید بیٹھے ہیں. حسین معرفت کا بکھرا ہوا سمندر ہے. حسین بستے دلوں سے آگے ہے, حسین اجڑے دلوں کے اندر ہے. یار معرفت پہ جا کے جملہ سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو, اور بڑی محبت کے ساتھ میرے محترم و مکرم سامعین, یہ کمال کا لفظ ہے جو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں. دنیا سمجھتی ہی نہیں کہ حسین کیا ہے. خدا کی قسم. اب میں جملہ معترضہ کو آسان کیا, گھبراتے نہیں. کیا کمال کے ساتھ آپ نے سنا ہے کہ میں کمال کے ساتھ ایک اور جملہ ہدیہ کروں, بڑی محبت سے سنیے. توجہ ہے, دین اسی کا ہے جس کے پاس حسین. نہیں ابھی بھی آپ نہیں سمجھتے, وہ خطیبی کا جو چہرہ شناس. جنت اسی کی ہے جس کے پاس قرآن اسی کا ہے. میں یہ بھی قید نہیں لگا رہا کہ وہ سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس حسین. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس حسین. کچھ نہ سمجھ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت ویسی. جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا جنت جائے گا. بابا اگر کلمے میں جنت ہوتی تو یزیدی
سارے پڑھتے یار فیصلہ ہی نہیں کیا آپ نے توجہ ہی نہیں کی توجہ چاہتا سبحان اللہ سارے پڑھتے تھے مگر لعنت پڑھ سکی آج 73 فرقے کہہ رہے ہیں یزیدیوں پہ لعنت ہم نہیں سارے کہہ رہے ہیں توجہ میں فیصلہ دینے لگا ہوں کہ وکیل ہوں نا مولا کا تو وکالت کا جملہ ہے ہر کوئی لعنت بھیجتا ہے یا نہیں بیٹھے بڑے ساروں پہ بھیجتا ہے نہیں وہ تو کلمہ پڑھتے تھے لعنت کیوں بھیجتے ہو کلمہ پڑھنے والا تو جنت سے آئے گا یہ لعنت کیوں بھیجتے ہو یہ حسین کا دشمن تھا یزید اور اس کی فوج اس لیے لعنتی ہے تو تیری سمجھ میں نہ آیا جو حسین سے دشمنی کرے کلمہ پڑھ کے بھی لعنت سے بچ نہیں سکتا بھائی جان خصوصی توجہ چاہو کچھ بندے گھبرا کے سن رہے ہیں یہ لاجیکل پوائنٹس ہیں ذرا ان پہ توجہ فرمائیے گا یزیدیوں کے پاس کلمہ تھا نماز روزہ سب کچھ تھا ادھر نماز حسینیوں کے پاس روزہ قرآن ادھر بھی حافظ ادھر بھی حافظ ادھر بھی قاری ادھر بھی قاری ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ فرق کیا تھا ان کے پاس یزید ان کے پاس حسین تو تیری سمجھ میں نہ آیا نجات راستے میں نہیں نجات رہبر میں ہے سے اس کی دلیل بھی یہ دیتا ہوں اسی راستے سے فرعون بھی گزرا اسی راستے سے موسیٰ بھی گزرا موسیٰ علیہ السلام کی فوج بھی گزری دریا ایک ہے راستہ ایک ہے گزرنے والے دو ہیں لیکن ایک کامیاب ہوا ایک ناکام ہوا فرق کیا تھا ان کا رہبر فرعون تھا ان کا رہبر موسیٰ تھا یہ لعنتی اس لیے ہوئے کہ ان کا رہبر یزید ہے یہ جنتی اس لیے ہوئے کہ ان کا رہبر حسین ہے دیوانگوں کی دیوانگی جب حد سے بڑھ جائے تو پھر عشق حسین میں گم ہو جاتے ہیں توجہ چاہتا ہوں دیوار قبلہ نے کہا دنیا کیا جانے کہ حسین کی قیمت کیا ہے حسین اس قیمتی ہیرے کا نام ہے جس کی قیمت کو یا خدا جانے یا جانیے یا خدا کا مصطفیٰ جانے آپ بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں جملہ میں نے اسلام آباد میں وہ ہماری ایک سیمینار تھا سمپوزیم جس میں سارے مسلمانوں کے فرقے تھے میں نے جملہ وہاں کہا کیونکہ جب سچ ہو تو کہو اور وہ بھی حسین کا سچ حسین چھپانا اچھی بات نہیں ذرا جانیے نا آقا بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں گھر میں ایک روایت ہے اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اہل شیعہ نے بھی اور اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں ہے خاک کربلا البتول سائن چشتی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے آقا بیٹھے ہیں ایک زانو پہ ابراہیم حضور کے اپنے بیٹے ماریہ قبطیہ سے ایک زانو پہ حسین نبی دونوں کے غصے لے رہے ہیں اللہ نے کہا جبرائیل یا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے ایک رکھ لے ایک دے دے سبحان اللہ بھائی کیا کہنے
ایک رکھ لے ایک دے دے. بھائی جان میرے نبی نے دونوں کو دیکھا. کتاب والا کہتا ہے ایک بیٹا تھا ایک بیٹی کا بیٹا تھا. کہیں بیٹی کا دل نہ دکھے. تم پہنچے یہاں تک ہے, بات تو آگے ہے. بات یہ ہے کہ ابراہیم بیٹا تھا, حسین مقصد تھا. بیٹے دے کے مقصد بچائے جاتے ہیں. اور نہیں میں لفظ ہدیہ کرنے لگا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو. جو ابراہیم دے کے حسین بچائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جو اکبر دے کے خدا بچائے اسے حسین کہتے ہیں. ابراہیم بیٹا تھا, حسین نظریہ تھا. توجہ ہے. کہا ابراہیم لو, حسین نہیں دوں گا. میں جانتا ہوں قدر حسین کی کیا ہے, میں نبیوں کا سلطان ہوں, یہ نہیں دوں گا. ابراہیم کی روح قبض ہوئی, گئے. حسین نہیں تو پھر کہہ دو جملہ جہاں جہاں بیٹھے ہو. جب نبی کا اپنا بیٹا حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کسی اور ماں کا بیٹا حسین کے مقابلے میں کر سکتا. خدا کی قسم میری سفر کی تھکاوٹ دور ہو, کسی اور ماں کا بیٹا کیسے مقابلہ کرے. تو پھر سنو بڑی محبت کے ساتھ بات حسین پہ ہوئی. توجہ ہے. یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا. حسین بولو بولو آؤ بھائی بابر بسم اللہ, مولا زبان میں تاثیر عطا کرے. یہ ضروری نہیں بات گھنٹے میں کی جائے. ہم نے اس مولا کو امام مانا ہے جو سیکھتے تو نقطہ ہے, بکھرے تو قرآن ہے. بات نقطے میں بھی ہو سکتی ہے. توجہ ہے. وہ لوگ بیٹھے تھے نا دریا کے کنارے دجلہ کے, چھوٹا سا وہ بنا کے جسے پنجابی میں ٹویا کہتے ہیں, ہاں وہ گڑھا سا بنا کے اور دجلہ کو اس میں پھینک رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا پورا دریا اس میں پھینک رہا ہوں. کہا پاگل ہو گیا ہے, دریا یہاں آ سکتا ہے؟ کہا تم پاگل ہو, اس چھوٹی سی کھوپڑی میں علی آ سکتا ہے؟ یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا. ان کے پاس حسین نہیں تھا. سب کچھ تھا, حسین نہیں تھا. جن کے پاس سب کچھ ہو حسین نہ ہو کچھ بھی نہیں. یا تو لفظوں کی قدر کرتے ہو نہیں. میں پھر لفظ بدلے دیتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے ہو. نبی کی محفل میں نبی کو منہ دکھانے کے لیے دل میں حسین ہونا ضروری ہے. آپ سے اور سید جو بیٹھے ہیں قبلہ آپ سے سارے توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں تو چہرے پڑھ لیتا ہوں. توجہ ہے. یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا, حسین نہیں تھا. آج تک لانتی ہیں یا نہیں؟ تو پھر میں جملہ کہہ دوں ساری رات داد دیتے رہو, جملہ بڑا ہے. تیری سمجھ میں نہ آیا؟ دین سے حسین نکال دو باقی ساری یزیدیت بچتی ہے. سبحان دین سے حسین نکال دو باقی ساری یہ 1988 میں ایک پیارا بہاولپور کی سرزمین پہ ختم ہوا اور میرے والد اور دادا جی BBC لندن سنتے تھے تو انہوں نے سن کے مسکرا. میں نے کہا دادا جی آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا جل گیا. میں نے کہا دادا جی کون جلا؟ کہا دشمن حیدر جل گیا. نہ ہوا میں نہ فضا نہ زمین پہ نہ آسمان, بس جل گیا.
نظیر کون ہے؟ ہمیں بڑا یاد ہے یہ بات میں کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جب بے نظیر آئی نا تو نعرہ پڑھنا فیصلہ ضمیر کا ووٹ. ان کے تو سوری ہیں میرے تو آپ ہیں نا. فیصلہ ضمیر کا ووٹ. یہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے نعرہ سنا اس وقت ہائی اسکول میں جاتے تھے تو نعرہ سنتے تھے ہم نے بھی لگانا شروع کر دیا. بچوں کا کیا ہوتا ہے توجہ ہے جملہ. لیکن ایک بات سمجھ میں اور ادھر بے نظیر والے بھی آ گئے مسلم لیگ والے بھی آ گئے. آج تو نہ جانے وہ ہر بندہ اپنی پارٹی بنا کر پھرا ہے. وہ آئے انہوں نے کہا بھائی ووٹ ہمیں دے دیں. پیپل پارٹی والے آئے انہوں نے کہا ہمیں دے دیں. نون لیگ والے آئے انہوں نے کہا ہمیں دے دیں. لیکن ایک جھنڈا دے گئے کہ یہ چھت پہ لگا دینا دوسری پارٹی کو پتہ چل جائے کہ یہ اس پارٹی کا ہے. واہ 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 یار سنو یہ اس پارٹی کا ہے. ہم بھی پارٹیاں ہیں دو یزید کی بھی حسین کی بھی دونوں چلی ہیں کربلا سے. ہم بھی مکان کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے بتا رہے ہیں سنو ہمارے ضمیر کا ووٹ یزید کا نہیں حسین کا. میرا ختم ہونے والا ہے اور بڑا مختصر سا ٹائم ہے. قبولہ والوں کو میں جانتا ہوں اور ہے کہ آگے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں چونکہ نیلی قریب ہے. توجہ ہے اس دریا پہ رہ کے علی علی کرنا یہ بھی جہاد ہے. توجہ ہے یہ ہم تو راوی پہ رہتے ہیں. یہ میں داد دیتا ہوں توجہ چاہتا ہوں یہ داد دیتا ہوں خدا کی قسم. توجہ ہے پورا. ہاں یہ تو شریعت بھی کہتی ہے کہ نیلی آنکھ والے سے ذرا دور رہو بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ نئی نیلی آنکھ کہہ کے میں نے پوری تاریخ بتا دی ہے کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور جو نیلی پہ رہ کے پھر کہے علی حق ہے. میں کوئی تعریف کی بات نہیں کر رہا. جو نیلی پہ کہنا کہ علی حق قیامت کے دن اس کا حق بنتا ہے کہ راوی والوں سے پہلے جنت میں جائے. کیونکہ ہم تو بہت سارے ہیں نا اور تو میرے محترم مکرم سامعین میں بس سمیٹ رہا ہوں بات کو. جہاں جہاں بیٹھے ہو حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا نا اچھا منجنیق میں ڈال کے ایک چھوٹا سا پرندہ تھا. لوگ پوچھتے ہیں مجلس میں کیوں آتے کہ روتے کیوں ہوگی پھر کرتے ہو ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا پرندہ تھا اس نے چونچ میں 2 قطرے پانی کے لیے لے کے چل پڑا. ساروں نے پوچھا چلا ہو گیا بیلوں میں آگ سالوں لکڑیاں اکٹھی ہوئی بجھ جائے گی. کہا تو جھلا ہو گیا میں نہیں. کہا آگ تو بجھے گی نہیں. کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھے گی نہیں لیکن قیامت کے دن اتنا تو کہوں گا میرے اللہ میں آگ لگانے والوں میں نہیں میں تو آگ بجھانے والوں میں ہوں. حسین کی محفل میں آ کے یا حسین کہہ کے اتنا بتاتے ہیں ہم یزیدیوں میں نہیں ہم تو حسینیوں میں. کہوں گا اور ایک مسائل کروں توجہ ہے. پوری دنیا کی مٹی کھانی حرام ہے واحد کربلا ہے. توجہ ہے. آدھی رات کا وقت میں اس وقت اپنے گاؤں میں تھا اپنے ڈیرے پہ. میرے بچے کو درد ہوا پیٹ میں. میری زوجہ نے کہا آقا جی دوائی لا دیں. میں نے کہا کدھر جائیں.
سردیوں کی رات ہے. کہا پھر دوائی کہاں سے لے؟ میں نے کہا جھلی ہو گئی ہے, دوائی تو گھر پڑی ہے. کربلا سے خاک نہیں لائے تھے دے بچے کو, ادھر خاک دی ادھر ٹھیک ہو گیا. تو خدا کی قسم ہر مٹی کھانی حرام ہے, اس کی مٹی شفا ہے, اور اس لیے اس میں شامل ہے خون حسین. تو جس مٹی میں خون حسین آ جائے, جب اس کا یہ کمال ہے تو جس دل میں عشق حسین آ جائے. کربلا میں حسین نے کام ہی ایسا کیا. توجہ توجہ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے دکان میں کیا دیتے ہیں, اور جب مرتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ نماز. انسان مسلمان کی زندگی اذان سے شروع ہوتی ہے, نماز پہ ختم ہوتی ہے. پوری تہذیب ہے کربلا میں اذان سے شروع. کیا کہتے ہیں, اذان سے شروع, نماز پہ ختم. کیا تہذیب ہے کربلا, سبحان اللہ. اور خدا کی قسم میں ہر سال زواری پہ جاتا ہوں. اس سال بھی 20 کو میری فلائٹ ہے, انشاءاللہ جانا ہے. تو ہم کربلا میں تھے. ایک عالم دین سے میں نے پوچھا, قبلہ آپ کو مولا کی زیارت کی فضیلت سنو گے؟ حد ہو گئی حسین کی عظمت, کہ حسین کی ایک زواری 700 مقبول حجوں کا سبب. تو مولانا کہنے لگے میں نجف میں اسٹوڈنٹ ہوں لیکن یہ فضیلت بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا قبلہ بتائیے. کہا ہمارے قبلہ بتا رہے تھے کہ معصوم فرماتے ہیں انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کی کہیں معافی نہ ہو, اللہ مومن کو کربلا بلا دیتا ہے, وہاں معاف کر دیتا ہے. ایسی نیکی ہو جائے کہ جس کا کہیں جزا نہ ہو, اللہ کربلا بلا دیتا ہے. کیا سواری ہے حسین کا, خدا کی قسم. لیکن میں سمیٹ کے جملہ حقیقت کرنے لگا ہوں. جب انسان کربلا پہنچتا ہے, جو گئے ہیں وہ میرے ساتھ ضرور ہوئے, جب پہنچتا ہے تمنا ہوتی ہے کب غریب کا روزہ نظر آئے گا, کب اس کا روزہ نظر آئے گا جس کا لاشا 3 دن بے گورو کفن پڑا, ولا یغسل ولا یکفن ولا یدفن, جسے نہ غسل ملا نہ کفن کیا نہ کفن ملا. کب اس کا روزہ ہے؟ اللہ جب سلام کہتا ہے نا, وہ دیکھو مولا کا روزہ نظر آتا ہے. انسان ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے. حرارت ایک انسان کے دل میں حسین کی محبت کی ہوتی ہے, مومن کے دل میں, اور روزے کو دیکھتا ہے اور بے ساختہ پہلا جملہ جو نکلتا ہے, مولا میں اور کربلا اتنا گناہگار, مولا آپ نے اپنے پاس بلا لیا. مولا کیا کریمی ہے آپ, سنو کیا عزادارو, قدم نہیں ہوتا اتنا گناہگار ہو کے میں کیسی اس سرزمین پہ چلوں. ہم خیمہ گاہ میں مجلس پڑھ رہے تھے. میں جب مجلس کے لیے کھڑا ہوا تو ایک مومن تھے میرسی کے, انہوں نے کہا کہ لا یہاں کیا ہم پڑھیں گے اور کیا لوگ سنیں گے, بس اتنا ہی بتا دو یہ وہ جگہ ہے خیمہ گاہ جہاں سے مائیں بیٹے تیار کر کے بھیجتی تھی, حسین لاشیں لے کے آتے. غموں کی سرزمین ہے کربلا, عقیدتوں کی منزل ہے کربلا. زینب کی آس ہے کربلا, سکینہ کی پیاس ہے کربلا. سنو گے بس آخری جملہ اور چھوڑنے لگا ہوں. دل نہیں چاہتا تھا لیکن ماحول بن گیا. میں نے کہا ایک آنسو آ جائے, میری بھی نجات ہو جائے گی. جب ایک اعلان ہوتا ہے کہ آج 3-4 دن ہو گئے ہیں,
قسم روزے پہ پہنچنے کی خوشی سے بڑا کم ہوتا ہے حسین کے روزے کو چھوڑنا۔ انسان آپ کی سلام کر کے مولا زندگی رہی مسکرائے، مولا ہم چھوڑ رہے، ایسے وہ روزے کی طرف ہوتا ہے، قدم اٹھتے نہیں۔ اور میں نے تو آئے جملہ کہا کہ مولا مجھے معاف کرنا، میں زندہ لوٹ آیا ہوں کربلا سے، میں مر کیوں نہیں گیا؟ حسین کا روزہ چھوڑ کے زندہ۔ اچھا جیسے قدم پیچھے ہٹتے ہیں، بے ساختہ انسان ایک عجیب سی کیفیت داری ہوتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ بھائی جان ایک عام مومن ہے۔ اب مجھے اتنا بتائیے، جب 12 محرم بہن بھائی کا لاشا چھوڑ اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اور شام جا رہی تھی، سنو، جب قید گزار کے واپس آئی نا علی کی بیٹی، تو بی بی نے پہلا جملہ کہا، یا حسین میں زینب ہوں، آپ نے دین کو فتح کیا، میں نے حسین فتح کیا، میں پرچم بلند کر کے شام آ گئی ہوں خطبوں سے۔ بھائی آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ شام رہ گئی ہے، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرنا، سکینہ شام رہ گئی ہے۔ کیا وہ منظر ہوگا جب سید سجاد مولا نے کہا ہوگا کہ اماں چھوڑو کربلا، اب ہم نے مدینے جانا ہے۔ علی کی بیٹی نے نہ جانے کس انداز سے کربلا کو چھوڑا، اور جب مدینے پہنچی تو ایک قمیض تھا جس کے سوراخوں میں سوراخ تھے، وہ نانا کی قبر پہ رکھا، قبر نبی کو کھلا ہوا ہے، کہا بیٹا زینب اٹھا لے، مجھے قبر میں چین نہیں آ رہا۔ کہا نانا آپ نے تو قمیض دیکھا، قبر میں بے چین ہو گئے، ہلاوا آنے لگا۔ یہ تو حوصلہ بہن کا ہے جو 70 قدم پہ ذبح ہوتا ہوا دیکھتی رہی اور کہتی رہی زمین بلند ہو جا، میں نے بھائی کا آخری سجدہ دیکھنا۔